بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیسک ڈیلی ویڈیوز. آج کی ویڈیو گیس پیپر کے حوالے سے ہے. ہم نے 10th کی کیمسٹری کا گیس پیپر تیار کیا ہے جو کہ 2022 کے لیے لانگ کویسچن کے حوالے سے جو بہترین لانگ کویسچن بنتے ہیں 15 سے 16 لانگ کویسچن بن رہے ہیں. اس کے حوالے سے ہم نے بہترین لانگ کویسچن تیار کیا جو اس سال آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ یہ 15 سے 16 کویسچن کر لیں یا ان میں سے اگر آپ 10 بھی کر لیں تو آپ آسانی سے پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں اور اس پیپر کو آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. کوئی اتنا مشکل پیپر نہیں ہے. تو آپ کا جو امپورٹنٹ پہلے چیپٹر میں سے کویسچن بن رہا ہے وہ ہے ڈائنامک ایکولیبریم کی میکروسکوپک خصوصیات. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اس چیپٹر کا. اس کو آپ نے اچھی طریقے سے کر لینا ہے. اگر آپ کوئی اور نہ بھی اس چیپٹر میں سوال کریں تو اس سوال کو تو آپ نے لازماً کر کے جانا ہے. یہ اس چیپٹر کا بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جو کہ بار بار پاس کے پیپر میں آیا ہوا ہے. اس سوال کو آپ نے لازماً کرنا ہے. 100% اس سوال کو آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ بہت ہے. ہر حوالے سے یہ سوال بہت اہم ہے. شارٹس کے حوالے سے بھی یہ اہم ہے اور بالخصوص لانگ کے حوالے سے تو زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے. اور دوسرا سوال یہاں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے لا آف ماس ایکشن. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس چیپٹر کا جو دوسرا سوال ہے یہ ایز اے لانگ یہ بڑا اہم ہے اس چیپٹر میں سے. اور اس کے بعد ہے تیسرا سوال جو اس چیپٹر میں سے اہم ہے وہ ہے ایکولیبریم کی کانسٹنٹ کی اہمیت. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اور صفحہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 15 پر یہ پڑا ہوا ہے. تو اس چیپٹر میں سے یہ تین جو لانگ کویسچن ہیں بڑے امپورٹنٹ کویسچن ہیں اور ان کو آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے. ایز اے شارٹ بھی اس میں آپ کا جو کمپلیٹ ہو جائیں گے سوال اور ایز اے لانگ بھی بہت. اس کے بعد دوسرے چیپٹر میں سے آپ کا جو ایز اے لانگ امپورٹنٹ کویسچن بن رہا ہے کہ زیادہ چانسز ہیں کہ کون سا سوال آئے گا تو وہ ہے برونسٹیڈ لوری کا نظریہ یعنی برونسٹیڈ لوری کنسپٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے ایز اے لانگ اس چیپٹر میں سے اور یہ پیج نمبر 28 پر پڑا ہوا ہے. اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے. یہ سوال بھی زیادہ اہم ہے. اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ کویسچن یہاں پڑا ہوا ہے استعمالات پڑے ہوئے ہیں ایسڈ کے استعمالات اور بیسس کے استعمالات. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے. اس میں سے شارٹ بھی اٹیمپٹ ہو جائے گا اور لانگ بھی اٹیمپٹ ہو جائے گا. ایسڈ اور بیسس کے استعمالات ایک سوال لانگ کویسچن بنا ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح. اس کے تیسرا جو سوال ہے وہ ہے سولبل سارٹس کی تیاری. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اس چیپٹر کا. تو یہ تین سوال آپ نے اچھی طرح سے کر لینے اور یہ ایز اے لانگ بڑے امپورٹنٹ کویسچن. اس کے بعد ہے باب 11 آرگینک کیمسٹری. اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو جو لانگ کویسچن بن رہا ہے وہ ہے آرگینک کمپاؤنڈس کے استعمالات یعنی کہ یوزز آف آرگینک کمپاؤنڈس. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اس چیپٹر کا. اگر آپ کوئی اور سوال نہ کریں اس چیپٹر میں سے ایز اے لانگ تو یہ سوال آپ نے لازمی کرنا ہے. اس میں آپ کی جو شارٹس کویسچن ہے وہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ وہ دو استعمالات بھی پوچھ سکتا ہے ایز اے شارٹ کے حوالے سے. تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے. اور اس کے بعد جو دوسرے اس کے چیپٹر کا اہم سوال ہے وہ ہے ہومولوگس سیریز کی خصوصیات. یہ صفحہ نمبر 61 پر پڑا ہوا ہے 81 صفحہ نمبر پر پڑا ہوا ہے ہومولوگس سیریز کی خصوصیات. جو یہ آپ نے یہ جو خصوصیات ہومولوگس سیریز کی یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے کر لینی ہے. یہ اس چیپٹر کے دو جو امپورٹنٹ کویسچن تھے یہ دو یہی تھے. ان کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے. اگلے چیپٹر ہائیڈرو کاربنز میں سے جو آپ کے امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہیں وہ صرف اور صرف دو امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہیں. اگر آپ ان میں سے ایک بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے وہ ہے فزیکل پراپرٹیز آف الکینز یعنی الکینز کی طبعی خصوصیات. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اس میں آپ شارٹس بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور لانگ بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس چیپٹر کا یہ الکینز کی طبعی خصوصیات یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا لانگ امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ ہے میتھین اور ایتھین کے استعمالات. یہ اس سے بھی زیادہ یعنی کہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے پچھلے سے بھی. تو اس کو آپ نے لازمی کر لینا ہے. یہ سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز اے لانگ. اس کے بعد ہے بایو کیمسٹری. بایو کیمسٹری میں سے آپ کے جو لانگ کویسچن بن رہے ہیں وہ تین امپورٹنٹ لانگ کویسچن بن رہے ہیں جو زیادہ چانسز ہیں. ان میں سے اگر آپ دو کرنا چاہیں تو دو بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلا جو لانگ امپورٹنٹ کویسچن ہے کاربوہائیڈریٹس کے استعمالات. سورسز کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. سورسز نہیں لکھنے صرف اور صرف استعمالات آپ یاد کر لیں کاربوہائیڈریٹس کی. یہ امپورٹنٹ ہے استعمالات. اور اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ ہے پروٹینز کے سورسز اور استعمالات اور
इसी के साथ यूज होगा लिपिड्स के सोर्सेज और इस्तेमाल। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रोटीन्स के सोर्सेज और इस्तेमाल और लिपिड्स के सोर्सेज और इस्तेमाल। इसको आपने अच्छी तरह कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है विटामिन ए के सोर्सेज और इस्तेमाल और विटामिन डी के सोर्सेज और इस्तेमाल। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनिस्बत पिछले दो की, पिछले दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इनसे, इस सवाल से। तो पिछले अगला चैप्टर है एटमॉस्फेयर में। इसमें जो आपके दो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं और दोनों की दोनों इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बड़े अहम हैं और इनमें से एक तो लाजमन आना है। इनको आपने दोनों सवाल आपने अच्छी तरह कर लेने, क्योंकि ये एक लाजमी सवाल आना है। पहला है एसिड रेन के इस्तेमाल, एसिड रेन के असरात, फैक्ट्स ऑफ एसिड रेन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ लॉन्ग, एक ये इम्पोर्टेंट है और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है ओजोन के खात्मे के असरात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों को आपने अच्छी तरह से कर लेना है और 100% इनमें से एक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके आना है इस चैप्टर में से। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, एसिड रेन के असरात और ओजोन के खात्मे के जो असरात हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना। चाहे आप और कोई भी चैप्टर छोड़ सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर को नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें से दो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपने अच्छी तरह से करना। अगर हम पानी वाले चैप्टर की बात करें तो इसमें से भी आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। और अगर वो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हार्डियंस को ख़त्म करने के तरीके। इन दोनों जो परमानेंट हार्डियंस को ख़त्म करना और टेम्परेरी हार्डियंस को ख़त्म करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छी तरह करना है। अगर समझते हैं कि दूसरा मैं सवाल ना भी करूं इस चैप्टर का, तो इस सवाल को आपने लाजमन करना है, कि क्योंकि ये सवाल और दूसरे सवाल से भी ज़्यादा अहम है। इन दोनों में से अगर जो इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत दूसरे सवाल की। लेकिन अगर हो सके तो आपने दोनों सवाल अच्छी तरह से कर लेने हैं, लेकिन अगर ना हो तो इस सवाल को तो आपने लाजमन करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसमें चैप्टर में से मान रहा है वो है वाटर पोल्यूशन के असरात। ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग, कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन करके जाना है। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपका शॉर्ट भी अटैम्प्ट इजीली हो जाएगा। अगर हम आखिरी चैप्टर यानी केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आने के ज़्यादा चांसेस हैं और वो है सॉल्व प्रोसेस की फ़वाइद, एडवांटेजेस ऑफ सॉल्व प्रोसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ लॉन्ग भी एज अ शॉर्ट भी। और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो एज अ शॉर्ट भी इम्पोर्टेंट थे और एज अ लॉन्ग भी इम्पोर्टेंट थे। अगर आप एज अ लॉन्ग कर लेंगे, ये सारे सवाल एज अ लॉन्ग कर लेंगे, तो इसमें आपकी बहुत से जो आपकी शॉर्ट्स क्वेश्चन है वो एज अ शॉर्ट्स भी आपके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो सवाल थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।